نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے پاس آج سوال ایک یہ ہے کہ ناخن پالش لگانے کا کیا حکم ہے، کیا اس سے وضو اور غسل اور نماز ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ناخنوں سے متعلق عورتوں میں دو بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ پہلی بیماری کہ ناخنوں کو بڑھانا، عورتیں جو ہیں وہ ناخنوں کو بڑھاتی ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہے، ایک تو ناخن جب بڑھائے جاتے ہیں، ناخن بڑے ہوں تو ہاتھ جو ہیں وہ درندوں جیسے لگتے ہیں، جس طرح درندوں کے ہاتھ ہوتے ہیں تو انسان کے ناخن بڑھانے والے کے ہاتھ بھی وہ درندوں جیسے لگتے ہیں، تو پھر درندوں کے ہاتھ میں اور انسان کے ہاتھ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ناخن بڑھانے سے ناخنوں میں کچھ نہ کچھ گندگی رہ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی جراثیم کی وجہ سے مختلف نوع بیماریاں جنم لیتی ہیں، تو یہ بھی نقصان ہے۔ اور اسی طرح عورتیں جو ہیں وہ جو ناخنوں کو بڑھا رہی ہیں وہ کافروں کی تقلید میں بڑھا رہی ہیں۔ مسلم عورتیں کافروں کی تقلید میں وہ ناخنوں کو بڑھا رہی ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 چیزیں وہ بیان فرمائی ہیں جو فطرت میں شامل ہیں، تو ناخن کا تراشنا اس کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت میں شمار کیا ہے کہ یہ بھی ناخن کا تراشنا یہ بھی فطری عمل ہے، فطرت میں شمار ہے۔ تو کافروں کی تقلید میں ناخنوں کو بڑھا کر عورتیں جو ہے ایک غیر فطری عمل کر رہی ہیں جو کہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری بیماری جو ناخنوں کی وجہ سے عورتوں میں ہے وہ ہے ناخن پالش کا لگانا۔ یہ جو ناخن پالش ہے، ایک تو اس میں ناپاک چیزیں جو ہے وہ پالش میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب عورت جو ہے وہ اپنے ناخنوں پر ناخن پالش کو لگاتی ہے اور پھر کھانے وغیرہ پر وہ ہاتھ لگاتی ہے تو وہ ناپاک چیزیں جو ہیں، ناپاک چیز سے انسان جو ہے ویسے بھی نفرت کرتا ہے، تو پھر وہ ان کے ناپاک ہاتھ جو ہیں، جو ناپاک ناخن پالش میں جو آمیزش ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ناپاکیزگی آ رہی ہے اس میں وہ ہاتھ کھانے وغیرہ پر لگتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ اس میں جو ہے نا وہ نفرت پیدا ہونی چاہیے ایسے کھانے سے یا ایسی چیز سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ناخن پالش لگانے سے ناخن پر تہ جم جاتی ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس تہ کے پار جو ہے وہ پانی نہیں جاتا، اس تہ کے پار پانی نہیں جاتا۔ اور ایک عورت جو ہے ناپاک جب وہ غسل کرے گی یا وضو کرے گی اور پانی جو ہے وہ ناخن کے پار نہیں جائے گا تو اس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ہوگا، اس کا غسل نہیں ہوگا، تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، بعض عورتیں کہتی ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ناخن پالش کے پار پانی چلا جاتا ہے، یا جو ہے ان کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی عورت فوت ہو گئی ہے، اس کے ہاتھ پر ناخن پالش لگا ہوا ہے اور اس ناخن پالش کو اتار کر اس کو غسل نہیں دیا جاتا تو اس عورت کا، مرنے والی عورت کا بھی وہ غسل نہیں ہوگا، تو اس کو بھی ایسے ناپاک ہی دفن کیا جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ اس کے پار نہیں جاتا، بعض عورتیں جو ہے اس طرح کی تعویلیں بیان کرتی ہیں، تو اسلام میں یہ تعویلیں نہیں چلتی۔ علماء نے لکھ دیا ہے کہ ناخن پالش جو ہے یہ جو لگا ہوا ہو تو پار اس کے پانی نہیں جاتا، تحقیق یہی ہے، تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا، تو جب وضو نہیں ہوتا نماز نہیں ہوتی، جب اس کی وجہ سے غسل نہیں ہوتا تو پھر پاکیزگی
حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے ناخن بڑھانے سے بھی پرہیز کیا جائے اور ناخن پالش لگانے سے بھی پرہیز کیا جائے۔